السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس کے فضل و کرم سے اس علاقے میں مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور توحید کی دعوت اس مسجد کے ذریعے عام ہو رہی ہے۔ لوگوں کو اسلام کی سچائی اور حقیقت واضح ہو رہی ہے۔ اسی کی توفیق سے الحمدللہ آج ہم لوگ اس مسجد کے دوسرے عظیم اجلاس میں شریک ہیں۔ معزز حاضرین، جہاں کہیں جس مسجد میں پروگرام رکھا جاتا ہے، اس کا اصل مقصود اس مسجد کے مصلیان ہیں۔ اگر کسی پروگرام میں اس مسجد کے لوگ شریک نہ ہوں اور باہر کے لوگ شریک ہوں تو کیا فائدہ؟ جب باہر پروگرام رکھا جاتا ہے تو مختلف جگہ کے لوگ شریک ہوتے۔ مسجد میں پروگرام رکھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کے لیے کچھ دین کی باتیں پیش کریں، وہاں کے لوگوں کی اصلاح سے متعلق کوئی گفتگو ہو۔ اب اس مسجد کی مصلیان جس تعداد میں ہوں گے، الحمدللہ پروگرام کے کامیابی کے لیے اتنی تعداد کافی ہے۔ مزید باہر سے ادھر ادھر سے افراد کے جمع ہونے یا جمع کرنے کی ضرورت اس میں پیش نہیں آتی۔ بڑی مسجد ہوگی تو بڑی تعداد ہوگی، چھوٹی مسجد ہوگی تو چھوٹی تعداد ہوگی، اور جماعت جس انداز کی ہوگی الحمدللہ اس انداز میں افراد جمع ہوں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑے ہی آسانی کے ساتھ یہاں مسجد قائم کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور الحمدللہ لوگ مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، صحیح باتیں سننے اور سنانے کے کام کر رہے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ لوگوں کے اندر تک جا کر دین کی حقیقت اور اس کی سچائی کو پیش کریں، اور اسی مقصد سے آج کا ایک پروگرام رکھا گیا۔ معزز حاضرین، آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس موضوع اور عنوان کے انتخاب کرنے کی وجہ یہ ہے، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی جماعت اہل حدیث کے لوگ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اور اس طرح کے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اس طرح کی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، ایسی حقیقت نہیں ہے۔ مسلمان اسی وقت مسلمان ہوگا یا کہلاتا ہے جبکہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور اللہ کے رسول سے ایسی محبت کرے کہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اس کے نزدیک کوئی چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کے ماں باپ، انسان کی اولاد،
انسان کا گھر بار، انسان کی زندگی، یہ ساری چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ دنیا میں انسان سے جڑی ہوئی چیزوں میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کرتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری ذریت آپ پر قربان، آپ ایسے ہیں کہ آپ کے لیے ہم ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا، آپ پر ایمان لانا، یہ دین کا حصہ ہے، ایمان اور اسلام کا حصہ ہے، اور انسان اسی وقت مسلمان کہلاتا ہے جبکہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔ محترم حضرات، عنوان سنت رسول کا مقام، تو سنت کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم اسے دیکھیں تو حدیث کی روشنی میں ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، سنت کا مطلب ہے طریقہ، راستہ۔ سنت کا معنی ہے طریقہ، راستہ۔ تو کس کا طریقہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ کس کا راستہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر سنت کا معنی ہی لوگوں نے الگ کر کے رکھ دیا، ختنہ کرنے کو لوگ سنت کرنا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ سنت ہے ختنہ کرنا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ سنت ہے، لیکن وہی سنت نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری زندگی میں سنتیں ہیں جس کا لحاظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے اور محبت کرنے کے اعتبار سے ضروری ہے کہ ہم لوگ آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر چلیں، اور صرف اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی چلیں۔ یہی اصل مسلمانی ہے، اسلام ہے۔ شرعی طور پر سنت کا معنی کیا ہے؟ دین ہے، شریعت ہے، جو اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کے ذریعے جو دین ہمیں دیا ہے اسے سنت کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو ہماری سنت کو، ہمارے طریقے کو، ہمارے بتائے ہوئے دین کو چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ سنت پر نہیں ہے۔ اور قرآن کے اندر رب العالمین نے جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ کے راستے پر، نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کیا ہے، نماز پڑھنا ہے، زکات دینا ہے۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، زکات اللہ کو خوش کرنے کے لیے دی جاتی ہے، لیکن کس کے طریقے پر نماز پڑھیں، کس کے بتائے ہوئے طریقے پر زکات دیں؟ رب العالمین نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو تو تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ کی رحمت کو، اس کے فضل اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے اور سنتوں پر عمل کرنے کے فوائد قرآن و حدیث کے اندر بہت سارے بتائے گئے ہیں۔ ایک فائدہ بتاتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی، یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔
اور ایک بہت بڑی کامیابی کیا ہے؟ دنیا کے اندر اللہ کے یہاں سے رحمتوں کا حصول، برکتوں کا حصول اور بہتر زندگی ہے، اور آخرت کے اندر یہ بڑی کامیابی جنت ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اسی طرح بڑے اجر کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال برباد نہیں ہوں گے، ضائع نہیں ہوں گے، یعنی تمہارے عمل کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اے نبی آپ ان لوگوں کو بتائیے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے کی بات تو ہر ایک مسلمان کرتا ہے، ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میں نبی کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، نبی کے نقش قدم پر میں چل رہا ہوں، اور یقیناً ہونا بھی چاہیے۔ مسلمان وہی ہے جو نبی کے راستے پر نہ چلے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن نبی کے راستے پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے راستے پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اللہ کے رسول کی مخالفت انسان نہ کرے۔ جب نبی کی بات آ جائے تو اللہ کے نبی کی بات کو مقدم رکھے، جب نبی کا نام آ جائے تو نبی کے نام پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ گویا کہ مسلمان، کامل مسلمان، صحیح مسلمان وہی ہے جو نبی کی طرف سے آنے والی چیزوں کو قبول کرتا ہے اور اس سے اس قدر محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کے سامنے اور کوئی دوسری چیز عظیم نہیں ہوتی۔ دیکھیے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا۔ مسئلہ کیا ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے ایک کنیت دی، ابو تراب، ایک کنیت دی، ابو تراب، ایک کنیت، نام علی ہے، کنیت ہے ابو تراب۔ ابو تراب کا معنی کیا ہے؟ مٹی کا باپ۔ ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کا باپ، یہ کنیت ہے جو اللہ کے نبی نے دی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کون ہے علی؟ یہ آپ علیہ السلام کے داماد ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے یہاں یہ چہیتی ہیں۔ آپ نے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے۔ اللہ کے نبی اتنی محبت کرتے تھے فاطمہ سے، اور اسی قدر محبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اللہ کے نبی نے کی۔ آپ کے ماتحتی میں رہ کر انہوں نے اپنے بچپن کو، اپنی جوانی کو گزارا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ابو تراب یہ لقب دیا۔ سہل بن سعد کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت بہت پسند تھی، یعنی کوئی علی کہہ کر پکارتا ہے تو اتنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش نہیں ہوتے تھے جتنا یا ابا تراب کہہ کر پکارنے پر خوش ہوتے تھے۔ کنیت لے کر پکارنے پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے نبی نے یہ نام دیا۔ جب نبی کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے، مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اسے محبت کرے، اسے قبول کر لے۔
یہاں تک کہ نام بھی آ جائے کہ اللہ کے نبی نے یہ کنیت دی ہے. کنیت میں یہ معنی کیا ہے؟ مٹی کا باپ. کنیت میں یہ معنی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کا دیا ہوا یہ لقب، دی ہوئی کنیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی پسند تھی کہ کوئی علی کہہ کر پکارے تو اتنا پسند نہیں ہوتا جتنا کوئی ابو تراب کہہ کر پکارے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوتے تھے. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ انبن ہو گئی، گھر میں ناراض ہو گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر مسجد چلے گئے، مسجد کی دیوار سے لگ کر سو گئے. جیسے اللہ کے نبی کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی پہنچے سمجھانے کے لیے. قریب بیٹھا تو دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی ہے. اس زمانے کی مسجدیں کچی ہوتی تھی، فرش پتھر وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو پیٹھ پر مٹی لگی ہوئی ہے. تو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے پیٹھ کی مٹی جھاڑنے لگے اور جھاڑتے ہوئے کہا اجلس ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ کر بیٹھو، بات کر لیتے ہیں. اس وقت یہ لقب دیا. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا لقب، دی ہوئی کنیت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی پسند تھی کہ کوئی انہیں ابو تراب کہہ کر پکارتا تو وہ خوش ہوتے تھے. تو گویا کہ صحیح معنی میں سنت پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی جانب سے جو بھی بات آتی ہے، جو دین کا مسئلہ ہو، وہ قول ہو، فعل ہو، جب اللہ کے نبی نے بتایا ہے اسے قبول کر لیں، ہر چیز پر اسے مقدم رکھ لیں اور کسی بھی صورت میں رسول کی مخالفت نہ کریں. یہ صحیح معنوں میں سنت پر عمل کرنا ہے. اور صحیح معنوں میں مسلمانوں کی شان، مسلمانوں کی علامت یہی ہے. اور صحیح معنوں میں اللہ کے رسول سے محبت کا معاملہ یہی ہے. آپ کی جانب سے آنے والی ہر چیز قابل قبول ہے، اس میں کسی طرح کے انکار کی بات نہیں ہوگی. اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ. کہا چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے ڈریں؟ ہو سکتا ہے کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی فتنہ آ جائے رسول کی مخالفت کرنے سے، یا ہو سکتا ہے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. رسول کی مخالفت کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، چونکہ یہ دین ہے، دین کا حصہ ہے. آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے. اور انسان اسی وقت کامل اور صحیح مسلمان اور مومن ہوتا ہے جبکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے. محترم حضرات، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے کہ شریعت نے اسے دین کا ایک اہم رکن قرار دیا، دین کا اسے ایک اہم حصہ قرار دیا ہے. اگر کوئی نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا تو گویا کہ وہ دین پر ہی نہیں ہے، وہ دین کے ایک اہم رکن کو چھوڑا ہوا ہے. جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تمہیں دیں تم اسے لے لو، اور رسول جس چیز سے روکیں اس چیز سے تم رک جاؤ. اور کیوں نہ ہو، یہ دین کا حصہ کیوں نہ بنے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کے ذریعے حدیثوں کو نازل کیا. قرآن بھی آپ پر نازل ہوئی، حدیث بھی آپ پر نازل ہوئی. یہ دونوں وحی کی روشنی میں آپ کو دیے گئے ہیں. تو قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنا یہی دین ہے. کیا کہا رب العالمین قرآن مجید کے اندر؟ رب العالمین کا یہ فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے، اور ہم آج
راضی ہو گئے ہیں تمہارے لیے دین کے طور پر اسلام کو ہم نے پسند کر لیا ہے تمہارے لیے بطور اسلام، بطور دین اسلام کو ہم نے پسند کر لیا ہے، رب العالمین نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا، کیسے کیا؟ قرآن اور حدیث کے ذریعے رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اسی لیے رب العالمین کے اس فرمان کی شرح کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بارہا اس بات کی تلقین کی اور فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یعنی یہ دو چیزیں، یہ دین کامل ہے، یہ دین مکمل ہے ان دو چیزوں سے۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ کے نبی نے اس بات کی شرح کر دی، دین مکمل ہوا تو کن چیزوں پر ہوا؟ اللہ کے کلام پر اور اللہ کے نبی کی سنت پر۔ جو اللہ کے کلام پر عمل کرے مضبوطی سے اسے پکڑے، جو نبی کی سنت پر چلے اسے مضبوطی سے پکڑے، گویا کہ دین اس کا کامل ہے۔ جس کا دین کامل ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کامیاب۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کہیں وہ فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ان پر عذاب نہ آ جائے، اور یہ دین کا حصہ قرار دیا گیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے عمل صالح سے متعلق تقریر میں یہ بات بتائی گئی کہ عمل صالح کی قبولیت کی شرطوں میں ایک شرط اتباع رسول ہے، کہ عمل جو ہم کرتے ہیں رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کریں، تبھی جا کر وہ عمل قابل قبول ہوتا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے اعمال کو سیکھنے کی تعلیم دی ہے، اور خاص کر نبی کو دیکھ کر سیکھنے کی تعلیم اللہ کے نبی نے صحابہ کو دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ویسے ہی نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج کا موسم آیا تو اللہ کے نبی نے حج کے دوران صحابہ سے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ مجھ سے تم حج کے طریقے سیکھ لو۔ آپ نے صحابہ کو یہ دین سکھایا، عمل سکھایا، عبادت سکھایا، اور بتایا کہ تمہیں اسی طریقے پر عمل کرنا ہے، اسی طریقے کے مطابق تمہیں عبادت کرنی ہے، چونکہ یہ نبی کو رب العالمین نے اسوہ بنا کر بھیجا ہے، نبی کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے، نبی کو معلم بنا کر بھیجا ہے، تاکہ لوگوں کو سکھائیں، دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، حدیث سکھائیں، سنت سکھائیں، اور اللہ کے نبی نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی عمل کریں، عبادت کریں، اور اسی وقت ہی ہماری عبادت قابل قبول ہوتی ہے۔ محترم حضرات، سنت کے مقام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سنت کے لفظ سے لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی بڑی باتیں آئیں، یا سنت کا لفظ سنتے ہی ہو سکتا ہے کہ ذہن میں یہ بات یہ آئے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی سنتوں کا بیان ہو رہا ہے، کہ نماز سے پہلے سنتیں پڑھنا، نماز کے بعد سنتیں پڑھنا۔ یقیناً وہ ہے کہ فرض نماز جیسے ظہر ہے یا مغرب ہے یا عشاء ہے، فجر ہے، جس میں پہلے اور بعد کی سنتوں کا ذکر ہے، یقیناً وہ سنتیں ہیں، اسے تو پڑھنا ہے، اس کی اہمیت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں کرے گا، فرض نماز کے بارے میں۔ اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی ہے، کچھ کوتاہی ہے، تو کہا جائے گا کہ اس بندے کے سنت نمازوں کو دیکھو، نفل نمازوں کو دیکھو، کہ فرض کے علاوہ کیا اس نے کچھ نفل نمازیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ اگر اس کے پاس فرض نمازوں کے علاوہ سنت نمازیں ہوں گی، نفل نمازیں ہوں گی، تو فرض نماز کی کوتاہی اور کمی اس سے پورا کی جائے گی۔ یہ سنتیں ہیں، اور آج ہم مسلمانوں کو اس سنت کا بھی لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔
عام طور پر لوگ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، نہ پہلی کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ بعد کی سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور گھروں کے اندر خواتین کا تو یہ المیہ ہے کہ فرض نماز پڑھنا ہی مشکل ہے، تو پھر وہ سنتوں کا اہتمام کہاں سے کریں، نوافل کا اہتمام کہاں سے کریں؟ چاہیے کہ خواتین بھی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنت نمازوں کا اہتمام کریں۔ لیکن یہاں سنت کے مقام سے مراد صرف یہ نماز کی بات نہیں ہے کہ فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، بلکہ پوری زندگی میں، زندگی کے کام کاج میں، زندگی کے رہن سہن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، رہنا اور زندگی گزارنا مراد ہے، مقصود ہے۔ انسان رات میں سوتا ہے تو سوتے وقت اللہ کے نبی کی کیا سنتیں ہیں، اٹھتا ہے صبح میں تو اٹھتے وقت نبی کی کیا سنتیں ہیں، منہ دھوتا ہے، قضائے حاجت کو جاتا ہے تو اس وقت نبی کی کیا سنتیں ہیں، گھر سے باہر نکلتا ہے، مسجد آنا ہو یا بازار جانا ہو، نبی کی کیا سنتیں ہیں، انسان کھاتا پیتا ہے تو کھانے میں پینے میں نبی کی کیا سنتیں ہیں، انسان ملاقات کرتا ہے کیسے ملاقات کریں، سلام کیسے کریں، انسان گفتگو کیسی کرے، انسان کا ہنسنا کیسا ہو، رونا کیسا ہو، انسان کا چلنا پھرنا بیٹھنا اٹھنا کیسا ہو، انسان کی ملاقات کیسی ہو، تو ہر چیز میں نبی کی سنتیں موجود ہیں، اور اللہ کے نبی نے ہر چیز کا ذکر عملی طور پر کر کر بتا دیا، ایسا بتایا کہ اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی کھلاڑی کرکٹ میں بہت اچھے رن بناتا ہے تو اس کا فین بن گیا، اب اس کا فین جب بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کی پوری زندگی دیکھتا ہے، وہ کب اٹھتا ہے، کب سوتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیسے وہ فٹنس ہے، کتنی پریکٹس کرتا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، گھرانہ کیا، اس کی کمائی کتنی، ساری چیزوں کا انسان لحاظ کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اور ایک ایسا جنون اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کوئی کھلاڑی کی بات ہو، کسی ایکٹر کی بات ہو، کوئی اور جو دنیا دار انسان ہے، کہ دنیا دار انسان کے فالوور، اس کے فینس یقیناً اسی کی طرف توجہ دیتے ہیں، جیسے وہ ہے ویسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا کھاتا ہے وہی کھانا، کیسے کھاتا ہے ویسے کھانا، اور اس کی زندگی جیسے رہن سہن کے ویسے وہ رہنے سہنے کے کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب کپڑے پہننے کی بھی بات آئے تو اپنے ہیرو کے انداز میں وہ کپڑے پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، زمانہ قدیم سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اگر کوئی ہمارے آندھرا پردیش کا کوئی ایک مشہور ایکٹر ہے سمجھو، وہ اگر کوئی فلم میں کپڑے پہنا ہوا ہے، یقیناً اسی کا نام لے لے کر پہنیں گے، اور مسلمان بھی اس میں چل جاتے ہیں۔ یہاں انسان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کا معیار اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ اگر کسی کے لیے کوئی ہیرو ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو اسی لیے بھیجا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ کر جیسے آپ پہنتے تھے ویسے پہنے، آپ کو دیکھ کر جیسے آپ بیٹھتے اٹھتے تھے ویسے اٹھا بیٹھا کریں، آپ کو دیکھ کر کھانے پینے کا مسئلہ، ہنسنے رونے کا معاملہ، لوگوں سے ملاقات و گفتگو کا طریقہ، گھر میں رہنے یا باہر جانے کے معاملات، ساری چیزیں طے کرنی ہو تو اللہ کے نبی کو دیکھ کرتے کر۔ یہ بات ہمیں قرآن نے بتایا اور اللہ کے نبی نے بھی یہی بات بتائی۔ عبادات، معاملات، عقیدہ، اخلاق و کردار، ہر چیز میں نبی کو اسوہ بنایا گیا اور ہر چیز میں نبی کی سنت ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اگر ہم اپنے طور پر جب جائزہ لیتے ہیں، کبھی افسوس ہوتا ہے، کہنے والے کو اور سننے والوں کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہیں، ذمہ دار کہیں، یا ذمہ داری میں آپس میں لڑ مریں، اختلاف کر بیٹھیں، لیکن
سنت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ اکبر، بہت ہی کم ہم لوگ صحیح معنوں میں سنتوں پر عمل کرتے ہیں، بہت ہی کم۔ کتنے ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اللہ کے نبی کی سنتوں کا کوئی لحاظ ہم کرتے ہی نہیں، نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کرتے۔ ایسا نہیں کہ میں مستثنا، نہیں، یہ حقیقت ہے۔ سنتوں کا کوئی لحاظ ہمارے پاس نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری ہے ہماری، چاہیے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں، سمجھیں۔ دن بھر کے معاملات میں، روزمرہ زندگی کے کارکردگی میں کتنی ایسی سنتیں پامال ہوتی ہیں، نسیم منسیہ ہو جاتی ہیں، ہم جان بوجھ کر اسے مٹا دیتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیے، بتائیے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے آج کے اس ماحول میں صحیح معنوں میں رات میں سوتے وقت دعائیں پڑھ کر سوتے ہوں، صبح میں اٹھتے وقت دعائیں پڑھ کر اٹھتے ہوں، قضائے حاجت کو جاتے وقت دعائیں پڑھ کر جاتے ہوں۔ پہلے ڈر ہوتا تھا جنات پکڑیں گے، اب تو ڈر بھی نکل گیا، کچھ بھی احساس ہی نہیں ہے، ڈر کر کم سے کم دعائیں پڑھتے، آج وہ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ کام کاج میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ ہر کام کے کرنے میں سیدھے طرف سے کام کرنا آپ کی سنت ہے، یہاں تک کہ اگر آپ حجام کے پاس بھی جاتے بال نکالنے کے لیے، پہلے کہتے کہ سیدھے طرف کے بال پہلے نکالو، بعد میں ڈامے طرف کے بال نکالنا۔ ہر کام میں، ہر چیز میں ہمارا معاملہ تو الٹا ہو گیا۔ جو کام شیطان کا ہے، جس کام کے کرنے سے اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر منع کیا کہ یہ کام شیطان کا ہے، لیکن ہم لوگ اس کام کو انجام دیتے ہیں دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے۔ کھانے پینے کا مسئلہ ہے، ہم ڈامے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا پسند کرتے ہیں، وہاں سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بیٹھ کر پیا جائے نبی کی سنت ہے، کھڑے کھڑے پی لینے کا معاملہ ہے، کھڑے کھڑے کھا جانے کا معاملہ ہے۔ جوتا چپل پہننا ہو، نبی کی سنت ہے کہ پہلے دائیں پیر میں پہنا جائے سیدھے پیر میں، بعد میں ڈامے پیر میں پہنا جائے بائیں پیر میں، لیکن اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، سنت کا کوئی لحاظ ہمارے پاس آج نہیں رہا۔ سنت پر عمل کرنے کے حوالے سے سفیان الثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں، دیکھیے کتنی بڑی بات وہ کرتے ہیں، ان استطعت اللہ تحک رأسک الا بأثر فافعل، کہتے ہیں اگر تم سر میں کنگھی کرنا چاہتے ہو، سر میں کنگھی کرنے میں بھی نبی کی سنت کا لحاظ کرنا چاہو، حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں اگر تم کنگھی کرنا چاہو تو کرو، کنگھی کرنے میں بھی نبی کی سنت کو لحاظ۔ اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہمارے پاس، بہت ہی معمولی بات۔ کون کہے گا کنگھی کرنے میں کیا سنت ہے، کنگھی کرنے میں سنت کا کیا خیال کرنا؟ لیکن یہ سلف صالحین، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، انہوں نے تعلیم دی ہے کہ اتنے چھوٹے کام میں بھی اگر کوئی سنت کا لحاظ کرے تو چاہیے کہ کرے۔ سعودی عرب کے ایک بڑے مفتی گزرے ہیں، عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے ایک بات بتائی گئی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایک چپل پہن کر نہ چلے، ایک چپل پہن کر نہ چلے، ہو سکے تو دونوں چپل پہن کر چلو، یا نہیں تو دونوں چپل اتار کر چلو۔ ایسا ہرگز نہیں ہو کہ ایک پیر میں چپل ہو اور دوسرے پیر میں چپل نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ ایک چپل پہن کر نہ چلے۔ سوال کرنے والے نے عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا، پوچھا سمجھو کہ میرا ایک چپل یہاں ہے، ایک چپل 2 قدم دور ہے، تو اس دوسرے چپل کو پہننے کے لیے کیا میں اپنا پہلا چپل پہن کر وہاں تک جا سکتا ہوں؟ اگر ہم بولیں گے تو کیا ٹھیک ہے چلتا، کیا مسئلہ ہے، فوراً بول دیں گے وہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، بڑی غلطی نہیں ہے، ہم فوراً بول دیں گے۔ لیکن کیا کہا عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے، اگر تم ایک قدم میں بھی رسول کی مخالفت نہ کر سکو
تو اس ایک قدم میں بھی رسول کی مخالفت مت کرو. یہ قدم بھی تمہیں سنت پر عمل کرنا ہے نا, تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے تو ایک قدم بھی ایک چپل پہن کر مت چلو. یہ سنت ہے, یہ سنت ہے. ایک قدم بھی ایک چپل پہن کر مت چلو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. لوگ کس قدر سنتوں کا لحاظ کرتے اور خیال کیا کرتے تھے. محترم حضرات, اگر ہم سنت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں صحابہ کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کس قدر اللہ کے نبی سے, آپ کی تعلیمات سے محبت کرتے تھے, آپ کی سنتوں سے محبت کرتے تھے. اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. دیکھیے ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان, ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں, وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں, ہم بھی نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. یقیناً وہ صحیح معنوں میں اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے, لیکن کیسی محبت ان کی اور ہماری, کہ ہماری محبت صرف زبانی ہے لیکن ان کی محبت تو عملی ہے. ان کی محبت اس قدر تھی کہ اگر ہم صحابہ کی سنت پر عمل کرنے کے جذبے کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی جملہ عملی طور پر ان کے لیے استعمال کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ زبان حال سے سنت پر عمل کرنے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہماری دنیا جاتی ہے جانے دو, اللہ کی نبی کی سنت نہ جائے. یہ صحابہ کا طریقہ تھا. دنیا کا نقصان ہوتا ہے ہونے دو, لیکن نبی کی مخالفت نہ ہو, نبی کی سنت کو ہم نہ چھوڑیں. یہ صحابہ کا ایمان تھا اور ان کی محبت کا درجہ تھا کہ دنیاوی نقصان کو قبول کرتے تھے, نبی کی سنت کو چھوڑنا وہ کبھی قبول نہیں کرتے تھے. کتنے ایسے واقعات اس مسئلے میں ملتے ہیں. صحابی رسول جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا 300 درہم دے کر, کہا کہ ایک گھوڑا خرید لو. جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام گئے گھوڑا خریدنے کے لیے, دیکھا کہ گھوڑا پسند آیا, بات چیت ہو گئی, بیچنے والا 300 درہم کے لیے تیار ہے. تو غلام گھوڑے کے ساتھ اس کے آدمی مالک کو بھی لے کر آیا صحابی کے پاس اور کہا کہ یہ آدمی اپنا گھوڑا 300 درہم میں بیچنے کے لیے تیار ہے. جیسے ہی صحابی نے اس گھوڑے کو دیکھا, دیکھ کر اس کے مالک سے کہا کہ تمہارا گھوڑا تو 300 درہم کا نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ہے, کیا تم 400 درہم میں بیچو گے؟ اب کون انکار کرے گا؟ ارے جو چیز 300 میں بک رہی تھی جب اس کے بدلے 400 ملیں تو کون انکار کرے گا؟ اس نے کہا بیچوں گا. پھر سوال کیا, کہا کیا تم 500 میں بیچو گے؟ بیچنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے بیچ دوں گا. تو اس طرح ہر بار 100 کا اضافہ کر کے جو گھوڑا 300 درہم میں مل رہا تھا اس گھوڑے کو صحابی نے 800 درہم میں خریدا. 800 درہم میں. اللہ اکبر. اگر ہمارے یہاں پر کوئی اس طرح کا بیوپار کرے تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے کیا بھائی, کیا دیوانے, کیا دینے والا تیار تھا نا. اور صحیح تجارت کیا ہے؟ دینے والا تیار ہو, لینے والا تیار ہو, تو تمہیں کیوں خامخواہ کی کھجلی تھی کہ ابھی 500 درہم بڑھا کر تم اسے دے رہے ہو؟ ہم بھی یہی کہیں گے. یہی بات صحابی کے سامنے بھی آئی کہ جب وہ 300 درہم کے لیے تیار تو تم نے 800 درہم میں اسے خریدا. تو اس وقت صحابی رسول نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت, آپ کی تعلیم اور آپ کے حکم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی بیعت کی ہے وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا. جب میں نے دیکھا کہ یہ گھوڑا 300 کا نہیں بلکہ 800 کا ہے, اب یہ 300 میں ہی بیچ رہا ہے, تو اس کے حق میں خیر خواہی یہی ہے کہ اس کی اصلی قیمت اسے دی جائے, تو اس لیے میں نے دے دیا. کتنا گھاٹا ہوا؟ 500 درہم کا گھاٹا ہوا, لیکن گھاٹے کی پرواہ نہیں ہے, نبی کی بات کی پرواہ ہے. پیسہ جاتا ہے جانے دو, لیکن نبی کی بات نہ جائے, نبی کا حکم نہ جائے. نبی سے جو بیعت کی گئی تھی اس میں کوئی خلل واقع نہ.
یہ صحابہ کا عمل ہے محترم حضرات، یہ صحابہ کا جذبہ ایمان ہے، محبت ہے۔ مشہور واقعہ ہے آپ علیہ السلام کی سنت پر، آپ کی تعلیم پر عمل کرنے کا، کہ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی اور آپ علیہ السلام نے کہا کہ اس سونے کے بدلے کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کے انگارے ملیں گے، کیا پسند ہے؟ نکال کے پھینک دیا۔ اللہ کے نبی چلے گئے، جانے کے بعد دیگر ساتھیوں نے، دوستوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی چلے گئے ہیں، انگوٹھی لے لو۔ اللہ کے نبی نے پہننے سے منع کیا، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو مرد نہ پہنے، جاؤ اپنے گھر والوں کو دو۔ تو صحابی نے کیا کہا کہ میں اس انگوٹھی کو کیسے اٹھا لوں جسے اللہ کے نبی نے پھینکا؟ سونا ہے، جبکہ کتنی بڑی قیمتی چیز ہے، ہر دور میں اس کی قیمت ہے، سونے کی قیمت ہر دور میں ہے، لیکن دیکھیے سونا، دنیا، مال و متاع جا رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پرواہ کس بات کی ہے؟ نبی کی سنت کی، نبی کے حکم کی، نبی کی تعلیم کی پرواہ۔ یہ صحابہ زبان حال سے یہی کہا کرتے تھے، دنیا جاتی ہے جانے دو، لیکن نبی کی سنت نہ جائے، نبی کی تعلیم نہ جائے، آپ علیہ السلام کے خلاف ہم ہرگز نہ جائیں۔ دیکھیے صحابہ آپ علیہ السلام کی تعلیم پر، سنت پر کیسے عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ آئے اور اس میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ عظنا، اللہ کے رسول آپ ہمیں نصیحت کیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، لا تسأل الناس شیئا، کہ تم لوگوں سے کوئی چیز مت مانگو، لوگوں سے کسی چیز کا سوال مت کرو۔ اب یہ لفظ سنتے ہی ہمارے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ پیسے مانگنے سے روکا جا رہا ہے، ہاں دنیا مانگنے سے روکا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکا جا رہا ہے۔ لیکن صحابہ نے اس نصیحت میں کیا چیز حاصل کی؟ صحابہ نے ایسی چیز حاصل کی کہ اگر دنیا میں کتنی بھی مشکل کیوں نہ آئے، ہم کسی سے کوئی مدد نہیں لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ہم سے نصیحت کی ہے کہ تم لوگوں سے کوئی سوال مت کرو۔ نصیحت لیے اور نکلے۔ اگر دوران سفر جانور کو بھگانے والی چیز لکڑی ہو، کوئلہ ہو، اگر کوئی چیز نیچے گر جاتی، کوئی ساتھی، کوئی دوست، دوسرا آدمی اٹھا کر دینے والا موجود ہوتا تو اس سے یہ نہیں کہتے کہ بھائی ذرا اٹھا کر دو، نہیں کہتے، خود اترتے اور اتر کر اس چیز کو لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کوئی چیز تم کسی سے مت مانگو۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ بھائی اٹھا کر دو تو نبی کی بات کے خلاف ہو جائے گا، نبی کی نصیحت کے خلاف ہو جائے گا، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی چیز کسی سے مت مانگ۔ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان تھے، اللہ اکبر، لیکن ہمارے ایمان اور ہماری محبت اور ہماری سنت پر عمل کرنے کے جذبے اور طریقے کا المیہ اور ان کے محبت اور ان کے سنت و جذبے پر، سنت پر عمل کرنے کے جذبے کا المیہ کتنا فرق تھا۔ محترم حضرات، دن بھر میں دنیا زندگی گزارنے میں جتنے بھی کام کاج ہمارے ہوتے ہیں، چاہیے کہ ہم ہر کام میں نبی کی سنت کو دیکھیں، پڑھیں، اور الحمدللہ ہر سنت آج حدیث کی شکل میں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ہر سنت موجود ہے۔ آپ کے بال، آپ کی کنگھی، آپ کا تیل لگانا، آپ کا کپڑا پہننا، جوتا پہننا، آپ کا بات کرنا، ملاقات کرنا، کھانا پینا، سونا، ہر چیز کو باقاعدہ صحابہ نے ایک ایک چیز کا لحاظ کرتے ہوئے ذکر کیا، باریک باریک چیزوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک رات سویا تو دیکھیے کس قدر نبی کی سنتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تکیہ ایک تھا، تکیہ بچھا ہوا ہے، لمبے پن میں تکیے میں سر لگایا ہوں اور آڑے حصے میں اللہ کے نبی سر لگائے ہوئے۔ یہ کتنی باریک بات ہے، چھوٹی بات ہے، لیکن اس بات کو بھی صحابہ نے ذکر کیا۔ اللہ کے نبی سوئے، جب تہجد میں اٹھے تو کیا بتاتے ہیں؟
اللہ کے نبی اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے آنکھوں کو ملا، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پھیرا. صحابی نے اس بات کو بھی ذکر کیا تاکہ لوگوں کو طریقہ معلوم ہو اللہ کے نبی کیسے سوتے تھے اور کیسے اٹھتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ اسی سنت کے مطابق اپنی زندگی بہتر بنا سکیں. اور آج ہمیں اسی چیز کی ضرورت ہے. نبی سے محبت کا مطلب صرف دعویٰ کرنا نہیں ہے، نبی سے محبت کا مطلب صرف نعرہ لگانا نہیں ہے. نبی سے محبت کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ہم بہتر زندگی گزاریں. یہ اصل معنی میں محبت ہے. اور جو نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں یقیناً یہی لوگ کامیاب ہیں اور خیر و برکت کے مستحق ہیں. امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں الاعتصام بالسنت نجات، کہ سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہی نجات کا ذریعہ ہے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہتے ہیں البرکۃ والخیر کلہ فی اتباع آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امتثال امرہ، کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں خیر برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو سن لے، ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی برکت انسان کے لیے اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے میں ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے. اسی طرح سعد بن ناصر الشصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کلما قرب الناس من السنت زالت الخلافات بینہم وکلما ابتعد الناس عن السنہ وجد الاختلاف. کہتے ہیں کہ لوگ جس قدر سنت سے قریب ہوں گے، سنت پر عمل کریں گے، اسی قدر لوگوں کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور لوگ جتنا سنت سے دور ہو جائیں گے اسی قدر لوگوں میں اختلاف پایا جائے گا. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. کہتے ہیں کہ یہ سنت نبی کا طریقہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی جیسا ہے. کشتی جیسا ہے. نوح علیہ السلام کی کشتی کا کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیا. بہت کم لوگوں نے آپ کی بات مانا اور بعض اکثر لوگوں نے انکار کیا. تو بدوا کی قوم پر اللہ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، عذاب آئے گا، اور جو آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو. تو آپ نے کشتی بنائی، ایمان والوں کو اس میں سوار کر لیا. آپ کا بیٹا تھا جو پہاڑ پر چڑھا ہوا ہے، آپ نے بیٹے کو بلایا کہ اے بیٹے اس میں سوار ہو جا، ارکب معنا، کہ ہمارے ساتھ آ جا. بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں، یہاں تک عذاب نہیں پہنچے گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا. یہ بات معلوم تھی کہ آج کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے. انسان کتنی اونچائی پر بھی چلا جائے وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر رہے گا. تو جو کشتی میں آئے وہ کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے، اور جو کشتی میں نہیں آئے وہ ہلاک ہو گئے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی کی سنت پر چلنے والا یہ کشتی میں سوار ہونے کی طرح ہے، وہ نجات پانے والا ہے، اور جو سنت کو چھوڑے وہ ڈوبنے والا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی پر نہ جانے والے ڈوب کر ہلاک ہو گئے. محترم حضرات، ایک اور عالم دین نے سنت کی اہمیت اور اس کے مقام کو بتاتے ہوئے کہا، کہتے ہیں دیکھیے مثل السنت فی الدنیا مثل الجنت فی الآخرہ. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. دنیا میں نبی کا طریقہ، نبی کی سنت آخرت میں جنت کی طرح، جنت کی طرح. دنیا میں نبی کا طریقہ، نبی کی سنت، آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث، اس پر چلنا، یہ آخرت میں جنت کی طرح. اللہ بہت بڑی بات ہے کہ کل قیامت کے دن کامیاب کون ہوگا؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں بھیجا جائے وہ کامیاب ہے کل قیامت کے دن. تو جنت میں جانا گویا کہ وہ کامیابی کی علامت ہے، وہ عذابات سے محفوظ ہو گیا. تو اسی طرح دنیا میں سنت پر عمل کرنا یہ کامیابی کی علامت ہے، وہ ہر طرح کے نقصان اور گھاٹے، عذابات اور اختلافات سے محفوظ ہو گیا. تو کہتے ہیں من دخل الجنت
فی الآخرۃ سلیما، کل قیامت کے دن جو جنت میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہو گیا. ومن دخل السنت فی الدنیا سلیما، اور جو دنیا میں سنت میں داخل ہو گیا، سنت کے طریقے پر چلنے پر آ گیا تو سلیما، وہ بھی محفوظ ہو گیا، وہ بھی محفوظ ہو گیا، فتنوں سے محفوظ ہو گیا، عذاب علیم سے محفوظ ہو گیا، رب کے غضب سے محفوظ ہو گیا، شیاطین کے شر سے وہ محفوظ ہو گیا، اختلافات سے محفوظ ہو گیا، جماعت بندیوں سے وہ محفوظ ہو گیا، ہر طرح کی چیزوں سے انسان محفوظ ہوتا ہے. کب؟ جبکہ وہ سنت پر عمل کرنے پر آ جائے. محترم حضرات، یقیناً سنت پر عمل کرنا، سنت کا لحاظ رکھنا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. چند باتوں پر اپنی گفتگو کو میں ختم کرتے ہوئے رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی زندگی میں، اپنے روزمرہ کے معاملات اور کام کاج میں نبی کی سنت کا لحاظ کرنے اور نبی کی سنت کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دل و جان سے، والدین اور اولاد سے، مال و متاع سے، زندگی دنیا سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.